بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جامع میں پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ تحریک لبیک پاکستان آئی اور چھائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سامعین و ناظرین، ملک پاکستان میں کئی ساری سیاسی پارٹیاں ہیں، بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کو ہم نہیں جانتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نام کی بھی کوئی سیاسی تنظیم ہے اور فلاں سیاسی تنظیم کا سربراہ ہے۔ بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ فلاں تنظیم کا یہ سربراہ ہے، اور ہم حیران رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں، ان کی بھی کوئی تنظیم ہے اور یہ کسی سیاسی تنظیم کے سربراہ ہیں۔ جیسے بھی کچھ دنوں پہلے ملک پاکستان میں منڈی لگی اور سیاستدان بکنے لگے۔ جب یہ خرید و فروخت ہو رہی تھی تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس نام کی بھی کوئی سیاسی تنظیمیں ہیں اور یہ فلاں سیاسی تنظیم کے سربراہ ہیں۔ اور جو مشہور پارٹیاں ہیں، جیسے ہم مسلم لیگ نون کو لے لیں، GYF کو لے لیں، پاکستان تحریک انصاف کو لے لیں، پیپلز پارٹی کو لے لیں، یہ وہ پارٹیاں ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی 20 سال سے اسٹرگل کر رہا ہے، کوئی 30 سال سے اسٹرگل کر رہا ہے، کوئی 40 سال سے اسٹرگل کر رہا ہے، اب جا کے یہ پارٹیاں عروج پر آئیں۔ اور ان تحریکوں میں، ان پارٹیوں میں ہزاروں جوانوں نے اپنا وقت دیا، ہزاروں کارکنان نے پیسہ لگایا، اپنی جانیں دیں، جیلیں برداشت کریں، ڈنڈے برداشت کرے، پیسہ لگایا، وقت دیا، پھر جا کے یہ پارٹیاں معارض وجود پر آئیں۔ اور ایک پارٹی ایسی بھی دیکھی جس نے 3 سال کے اندر صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں، بھارت میں، امریکہ میں، دیگر ممالک کے اندر اپنا نام پیدا کیا، اور ہر شخص کی نظر اس تنظیم کے سربراہ پر ہوتی اور عالم کفر ان سے لرزتا، کانپتا تھا۔ میری مراد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، تحریک لبیک یا رسول اللہ اور ان تنظیم کے سربراہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نہایت ہی کم عرصے کے اندر اس تنظیم کو بنایا، اور یہ تنظیم دنوں میں، ہفتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تنظیم کو عروج عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ امیر المجاہدین کی زبان میں وہ تاثیر رکھی تھی۔ آپ جب پکارتے تھے عالم اسلام آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آپ دیگر ممالک میں چلے جائیں، جس طرح ہماری دعوت اسلامی دیگر ممالک کے اندر مذہبی کام کر رہی ہے، اسی طرح تحریک لبیک پاکستان نے دیگر ممالک میں اپنے لوگوں کی ذہن سازی کری، انہیں تیار کیا، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اور یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے، جمہوری طریقے سے، صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور جو باگڑ بلے پہلے سے موجود ہیں انہیں پتہ ہے دھاندلی کیسے کرنی ہے، بددیانتی کیسے کرنی ہے، لوگوں کو ہرانا کیسے ہے، کون کون سے پینٹر کو استعمال کرنا ہے، اور اسی وجہ سے کبھی یہ پارٹی دوسرے نمبر پر اور کبھی کسی صوبے میں تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ملک پاکستان کے اندر سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس پارٹی کو اتنے کم وقت میں شہرت کہاں سے ملی؟ یہ پارٹی اتنی معارض وجود میں، اتنے عروج پر کیسے آئی؟ صرف اور صرف اللہ والے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی زبان میں وہ تاثیر رکھی تھی کہ جب آپ حضور کی شان بیان کرتے، حضور سے اپنا تعلق بیان کرتے تو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے جاتے تھے، اور جب آپ عالم کفر کو للکارتے تھے، عالم کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، عالم کفر لرزتا تھا، اور اس کی چیخیں ہمیں پاکستان میں سنائی دیتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصہ قبلہ امیر المجاہدین کو عطا کیا۔ آپ کی زبان میں وہ تاثیر تھی کہ جو آپ پکارتے تھے عالم اسلام اس پر عمل کرتا تھا۔ اس زبان میں اس تاثیر کی کیا وجہ تھی؟ آئیے وہ بھی سنیے۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین نے اپنی پوری زندگی قرآن کو پڑھا اور اسے پڑھایا، حضور کے فرمان کو پڑھا اور حدیث شریف کو پڑھایا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف یہ 2 کام کیے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں، معذوری کے عالم میں پھر زبان میں وہ تاثیر رکھی کہ جو آپ پکارتے تھے عالم اسلام اس پر عمل کرتا تھا۔ آپ جب عالم کفر پر للکارتے تھے تو عالم کفر لرزتا تھا، کانپتا تھا۔ اب ان کے شہزادگان اور اس وقت امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ الحمدللہ ان جیسا بولنا رکھتے ہیں، ان جیسا گرجنا رکھتے ہیں، ان جیسی للکار رکھتے ہیں، ان جیسا حسن و جمال رکھتے ہیں۔ یہ فیض ہے قبلہ امیر المجاہدین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔